امام اعظم کو قید خانے میں ڈلوا دیا گیا اور ہر دن آپ کو 10 کوڑے مارے جاتے جس سے آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ خلافت کی طرف سے دیے گئے زہر کو امام اعظم پہچان گئے۔ امام اعظم کا اصلی نام نعمان بن ثابت تھا۔ یہ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد اس علاقے کے بہت بڑے کپڑے کے ویپاری تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا رجحان شروعاتی دور میں بزنس کی طرف زیادہ تھا اور اسی پر دھیان دے رہے تھے، مگر تبھی اس دور کے مشہور عالم دین کی نظر امام اعظم کے اوپر پڑی اور انہوں نے آپ کے اندر موجود تمام خوبیوں کو بھاپ لیا اور آپ کو مشورہ دیا کہ تم کو علم دین سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے علم حدیث، علم کلام جیسے سبجیکٹوں پر توجہ دینی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفظ کرنے یعنی کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کی غضب کی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ بہت ہی کم وقت میں آپ کی گنتی اس وقت کے سب سے پرہیزگار اور سب سے قابل اسکالرز میں ہونے لگی، چاہے امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو یا امام مالک ہو، یا پھر اس دور کے علماء، یا پھر بہت سے ایسے علماء ہو جو آپ ہی کے دور کے تھے۔ ان سبھی نے آپ کے علم کا لوہا مانا ہے۔ تاریخ دان مانتے ہیں کہ امام اعظم نے نہ صرف کئی صحابہ کا دور پایا ہے بلکہ کچھ صحابہ سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ اور سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے، اتنی زیادہ نالج، اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود بھی کبھی امام اعظم نے اس چیز کا استعمال اپنی ضرورتوں یا اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہو، مطلب کہ اس سے کبھی پیسہ وغیرہ کمایا ہو، کیونکہ آپ کے پاس کپڑا بنانے کا بڑا کارخانہ تھا، جو کہ آپ بڑی فیملی سے تھے تو غریبوں اور اپنے شاگردوں کی اکثر ہیلپ کیا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ نے دو بڑی مسلم سلطنت کا دور پایا، پہلی بنو امیہ جو ختم ہونے کے دور پہ تھی اور دوسری بنو عباس جس کا ابھار ہوا تھا۔ سلطنت بنو امیہ کا جب آخری دور چل رہا تھا، اسی دور میں امام اعظم کا اختلاف تھا اور یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ آپ کو اپنا ملک چھوڑ کر مکہ جانا پڑ گیا اور اگلے 7 سال بڑے ہی سکون کے ساتھ علم کا کام کرنے کے لیے وہیں گزارے۔ اس کے بعد جب یہ سلطنت ختم ہو گئی، یعنی سلطنت بنو امیہ اور سلطنت بنو عباس جسے آج کے زمانے میں ہم عباسی خلافت کے نام سے جانتے ہیں، اس کی شروعات ہوئی، تو پھر آپ اپنے پرانے ملک کوفہ کی طرف واپس آ گئے۔ امام اعظم بہت ہی دلیر اور دیندار انسان تھے۔ وہ حق بات کہنے کے لیے کسی بھی حکمران یا کتنے ہی طاقتور انسان سے نہیں ڈرتے تھے اور آپ کی یہی خوبی اس نئی سلطنت کے حکمران سے آپ کے ٹکراؤ کی وجہ بنی۔ یہ سب جاننے سے پہلے آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو آگے کی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خلافت لگ بھگ 30 سال قائم رہی۔ اس کے بعد جو سلطنت قائم ہوئی اس کو ہم لوگ سلطنت بنو امیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ تھے، جبکہ دوسرا حکمران ان کا بیٹا یزید بن معاویہ تھا، وہی یزید جس کے دور میں کربلا والا واقعہ پیش آیا۔ اگلے کچھ سالوں تک یہ سلطنت قائم رہی اور یہ سلطنت بھی ختم ہو گئی اور مسلم اتہاس کی دوسری سلطنت وجود میں آ گئی جسے سلطنت بنو عباس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جو دوسری سلطنت ہے، سلطنت بنو عباس، یہ ایک تحریر کی وجہ سے وجود میں آئی۔ یہ تحریر شروع ہی اس لیے کی گئی تھی کہ چلو ہم لوگ اس بنو امیہ کی سلطنت کو اکھاڑ پھینک، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اور ایک ایسی سلطنت قائم کرتے ہیں جو اہل بیت کی ہو۔ اسی لیے عام پبلک نے بھی اس تحریر کو خوب بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیا، یہ سوچے بنا کہ وہ موجودہ سلطنت کے سامنے باغی بن جائیں گے۔ ان لوگوں پر بہت ظلم و ستم ہوتا تھا، ایون ان لوگوں کو شہید بھی کر دیا جاتا تھا۔ جب سلطنت بنو امیہ کا آخری دور چل رہا تھا تو سلطنت بنو عباس پیک پر پہنچ گئے تھے، تو مدینہ شہر میں بنو ہاشم یعنی نبی علیہ السلام کا خاندان جو رہ رہا تھا اس سے جڑے لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ مدینہ میں ہونے والی اس خفیہ میٹنگ کے اندر بنو عباس کو لیڈ کرنے والے الصفا اور بنو ظفر منصوری موجود تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو آگے جا کے اس سلطنت کے پہلے اور دوسرے حکمران بنے۔ اس میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ اگر ہماری یہ تحریک کامیاب رہی، حکومت اہل بیت کے حوالے کر دی جائے گی اور حضرت امام حسن کی چوتھی نسل میں پیدا ہونے والے محمد نفس الزکیہ اس سلطنت کے خلیفہ ہوں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ جیسے ہی یہ تحریک کامیاب ہوئی، یہ لوگ وعدہ بھول گئے اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے حکومت کا پہلا خلیفہ عبداللہ الصفا کو بنا دیا۔ یہ وہی شخص تھا جو اس میٹنگ میں بھی موجود تھا۔ پہلے خلیفہ عبداللہ الصفا کے دور میں
محمد نفس الزکیہ مصلحت کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ کے چلے جانے کے بعد حکومت کا دوسرا خلیفہ بھی اسی کا ساتھی یعنی ابو ظفر المنصور کو چن لیا گیا ہے، تو پھر محمد نفس الزکیہ نے تلوار اٹھاتے ہوئے مکہ، مدینہ اور آس پاس کے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی، جبکہ بصرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی الزکیہ کے بھائی ابراہیم نے کنٹرول حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ ویسے یہ ایک معمولی سی چیز ہی تھی اور بنو عباس بھی اس کو ایک چھوٹی سی بغاوت ہی سمجھ رہے کہ جس کو وہ آسانی کے ساتھ کبھی بھی کچل دیں گے، لیکن اچانک سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب اس دور کی دو بڑی اور مشہور پرسنالٹی نے یعنی حضرت امام مالک اور حضرت امام اعظم نے ابو المنصور کو چھوڑ کر محمد نفس الزکیہ کی حمایت کی۔ پھر کیا تھا، مانو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ امام نفس الزکیہ کہ جن کو بنو امیہ کے لوگ معمولی انسان کے طور پہ لے رہے تھے، ان کا پبلک سپورٹ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ پبلک سپورٹ تو مل گئی تھی، فوجی معاملات اور فائنینشل کنڈیشن وغیرہ میں ہر چیز میں بنو عباس کے لوگ محمد نفس الزکیہ سے بہت آگے تھے۔ بنو عباس نے جب دیکھا کہ ان دو امام کی سپورٹ کی وجہ سے حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں، پبلک ہمارے خلاف جا رہی ہے، تو انہوں نے فوراً ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کر دی اور اس چڑھائی میں محمد نفس الزکیہ کو شہید کر دیا گیا۔ باقی ان کے بھائی ابراہیم بھی بنو عباس کے خلاف لڑتے ہوئے کسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اپنے خلاف اس بغاوت کو پوری طرح سے ختم کرنے کے بعد ابو المنصور امام اعظم کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کی وجہ سے یہ بغاوت اتنی اوپر پہنچ گئی، اب اس دور میں پوری دنیا امام اعظم کا ادب و احترام کیا کرتی تھی، ان کا نام دنیا کے سب سے پرہیزگار عالموں کے ساتھ لیا جاتا تھا، تو اسی لیے خلیفہ المنصور نے انہیں قتل کرنے کی بجائے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی اور ان کو یہ آفر دیا کہ آپ شاہی محل میں ایک قاضی یعنی جج کی پوزیشن سنبھال لیں۔ المنصور کا یہی پلان تھا کہ ان کو اگر شاہی محل میں نوکری دے دی جائے تو ان کی زبان بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، مگر امام اعظم نے جواب دیا کہ میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں۔ اس پر المنصور نے بڑے ہی غصے سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر امام اعظم نے جواب دیا، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں واقعی اس منصب کے قابل نہیں ہوں۔ محل میں جب المنصور کو اس طرح کا جواب ملا تو یہ بری طرح سے تلملا گیا، کیونکہ اس کی یہ سیدھی طور پر بے عزتی تھی، اسی لیے اس نے امام اعظم کو خطرناک سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا گیا اور ہر دن آپ کو 10 کوڑے مارے جاتے، جس سے آپ کا پورا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ جس طرح کا ظلم امام اعظم پر لمبے سمے تک ہو رہا تھا، اتنا ظلم اگر کسی طاقتور ہاتھی کے ساتھ بھی کیا جاتا تو وہ بری طرح سے بلبلا اٹھتا، لیکن عمر دراز ہو چکے امام اعظم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے اصولوں پر قائم رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا لمبے وقت امام اعظم قید میں رہتے اتنے ہی آپ پاپولر ہوتے جا رہے تھے۔ امام اعظم کا لگاتار قید میں رہنا اور بڑھتی ہوئی یہ شہرت اب خلیفہ المنصور کو اور بھی زیادہ درد دینے لگی، اسی لیے اس نے اب امام اعظم کو زہر دینے کا فیصلہ کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ خلافت کی طرف سے دیے گئے زہر کو امام اعظم پہچان گئے، اسی لیے امام اعظم کھانے پینے کی دی ہوئی چیزوں کو لینے سے منع کر دیتے تھے، مگر پھر بعد میں ان کو زبردستی وہ زہر پلایا گیا۔ اس زہر کو پینے کے بعد وہ سجدے کی حالت میں چلے گئے اور سجدے کی حالت میں ہی شہید ہو گئے۔ آپ کی نماز جنازہ میں پورا بغداد شہر امڑ آیا تھا، یعنی کہ اتنی بھیڑ تھی کہ شاید ہی کسی دوسرے کے جنازے میں اتنی بھیڑ دیکھی گئی ہو۔ آخر میں آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق خضرا نام کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔